بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو ابکری وظائف کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور ایک پاورفل عمل لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ اللہ پاک سے دعائیں کر کر کے، وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں کہ ہماری دعا کوئی بھی قبول نہیں ہو رہی، ہمارا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہو رہا، ہمارے بچوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ہمارے بچوں کی اچھی جگہ پہ جاب نہیں ہو رہی۔ تو ان کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور ایک بہت ہی آسان وظیفہ لے کے آئی ہوں، جو کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ پریشان ہیں، جن کی بچوں کی جاب کا مسئلہ ہے، وہ بہن بھائی جن کی جاب نہیں ہو رہی، جن کے رزق کا مسئلہ ہے، جن کے مالی مسائل ہیں، ان کے لیے بہت ہی مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے، جو کہ نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام درست کر دے گا، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے رزق میں آپ کی تمام طرح کی پریشانیاں اللہ پاک دور کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور آل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 4 نام آپ نے کمنٹ باکس میں بھیجنے ہیں، مجھے سینڈ کرنے ہیں، تاکہ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی رہے۔ سورہ اخلاص کا جو وظیفہ ہے، اس کی افادیت اور اس کے فضائل کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل صورت ہے اور بہت ہی چھوٹی اور بہت آسان صورت ہے، جو کہ ہم 5 وقت کی نماز میں اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آج کا جو عمل ہے بہت ہی آسان ہے، یہ کوئی بہت بڑا وظیفہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی صورت کا وظیفہ نہیں ہے، کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان عمل ہے جو سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ سورہ اخلاص کی اہمیت کے بارے میں آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جو قرآن پاک کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھے گا؟ تو تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ اخلاص کو 1 دفعہ پڑھتا ہے اس کو قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ہمیں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد جب آپ دعا کے لیے بیٹھ جائیں آپ نے 11 دفعہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص جو ہے وہ 41 دفعہ پڑھنی ہے۔ 41 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی کہ اول و آخر 11 دفعہ درود ابراہیم اور 41 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی فریاد ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے اپنی دعائیں پیش کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے مسائل اللہ پاک دور کر دیں گے۔ اللہ پاک کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دیں گے، آپ کی رزق کی تنگی کا، آپ کے مالی مشکلات کا، آپ کے بچوں کی جو بھی مشکلات ہیں۔ تو یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان پاورفل عمل ہے۔ یہ وظیفہ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 4 نام آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں سینڈ کرنے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے جو کہ سورہ اخلاص کا ہے، جو نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے اور باقی بہن بھائیوں کے ساتھ کریں، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے، آپ باقیوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے۔ جب آپ باقیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے بگڑے ہوئے کام کو آپ کے لیے درست کر دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔